بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سدا بہار ٹی وی پر پروگرام لائف لائن میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد خان جدون۔ ناظرین، آج ہمارے جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے تعلیم و تربیت، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا مفتی زبیر صلاح صاحب۔ ناظرین، یہ گزشتہ 10 سال سے ایبٹ آباد کے اندر ایک بہت ہی معیاری قسم کا ادارہ چلا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی خدمات دین کے لیے کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو حضرت میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ میں بھی آپ سب کا اور سدا بہار ٹی وی کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ حضرت، آپ اپنی جو تعلیمی سفر ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جی الحمدللہ، میں نے میٹرک نمبر 2 ہائی سکول جو ہے ایبٹ آباد، یہاں سے میٹرک کا امتحان دیا۔ جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو کالج ہے نمبر 1 ڈگری کالج ایبٹ آباد، جس سے FSC کی، اس کے بعد الحمدللہ پھر مدرسہ میں جانا ہوا، اور جو ہمارا درس نظامی ہے جی۔ اس کو مکمل کیا، اور درس نظامی کو مکمل کرنے کے بعد یہ 8 سال کا کورس ہوتا ہے۔ جی، 8 سال۔ لیکن میں نے کچھ اضافی کتابیں بھی پڑھی ہیں الحمدللہ، تو اس پہ میرے 11 سال لگ گئے۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو مفتی کا جو کورس ہے، تخصص ہے فقہ کے اندر، جی۔ اس پر بھی تقریباً الحمدللہ میرے 2.5 سال لگے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے قرآن مجید حفظ کیا، پہلے نہیں کیا ہوا تھا، تو 9 مہینے کے اندر میں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ تجوید بھی پڑھی، جی۔ اور ہزارہ یونیورسٹی سے پھر میں نے باقاعدہ BA بھی کیا، اور پھر MA اسلامیات بھی کیا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال ہے، یہ تعلیم و تربیت کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو آپ مختصراً اس کی اہمیت اور یہ کیا چیز ہے وہ بتائیں پلیز۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تعلیم سارے نبیوں کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا بعثت معلما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تعلیم سارے نبیوں کی سنت ہے اور ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم کا ایک لفظی معنی ہے کہ تعلیم کہتے ہیں سکھانے کو، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کا ہم معنی کریں گے، خواہ وہ سکول کی تعلیم ہو، کالج کی، یونیورسٹی کی تعلیم ہو، یا مدرسہ کی، مسجد کی تعلیم ہو، تو ہم اس کا معنی کریں گے انسان بنانا۔ تعلیم کا معنی یہ ہے کہ انسان بنانا، کہ ساری قوم انسان بن جائے، اور ہر قوم کا ہر فرد جو ہے وہ ایک اچھا انسان بن کر قوم کی خدمت بھی کرے، ملک کی خدمت بھی کرے، اور دین کی خدمت بھی کرے۔ اسی کو تعلیم کہتے ہیں۔ تعلیم کے بغیر دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ اسلام جتنے بھی جدید علوم ہیں ان کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ جتنے بھی جدید علوم ہیں ان کی بنیاد دین اسلام ہی ہے، قرآن مجید ہی ہے، اور حدیث مبارکہ ہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں فزکس ہو، زوالوجی ہو، باٹنی ہو، میتھ ہو، الجبرا ہو، جتنے بھی علوم ہیں سب کے بانی مسلمان ہیں۔ اسلام جدید علوم سے منع تو نہیں کرتا، بلکہ ان کی ترغیب دیتا ہے۔ صحابہ کرام جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے وہاں کی زبان بھی سیکھتے تھے، نئی ٹیکنالوجی ہوتی تو اس کو بھی سیکھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے تعلیم، خواہ وہ مسجد کی، مدرسہ کی تعلیم ہو، یا سکول کالج کی تعلیم ہو۔ تعلیم سے قوم بنتی ہے، اور اسی میں ملک و قوم کی بقا ہے، اور یہ بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے، دیکھیں ابھی بہت سے ادارے ہیں جن میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بہت بڑی بڑی ڈگریاں بھی لے لیتے ہیں، سارے ادارے ڈگریاں بھی دیتے ہیں۔ میرے خیال میں جب بچے کتابیں پڑھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں، وہ تعلیم اس پہ تربیت کا عنصر کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان جب ایک عملی زندگی میں یہ بچے ہمارے جاتے ہیں، وہ جاب بھی کرتے ہیں، وہ
ایک زندگی بھی گزارتے ہیں, شادی بھی کرتے ہیں, معاملات بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا ہے. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے, یا آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے شروع سے ہی اپنے اداروں کے اندر اس چیز پہ کس طرح فوکس کریں؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں, ایک تعلیم ہے اور ایک تربیت ہے. جی. ان دونوں میں اصل جو چیز ہے وہ تربیت ہے. جی. قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ تربیت کے بارے میں ہوگا. جی. عن علم ہی ماذا عمل بھی. جی. یہ بتاؤ کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا. صحیح. تو یہ تربیت کا سوال ہے. جی. تو اصل تربیت ہے. جی. تو جب کسی بھی تعلیمی ادارے میں تربیت نہیں ہوگی, قوم سازی نہیں ہوگی, جی, بچوں کو ایک شعور, ایک نظریہ نہیں دیا جائے گا, تو وہ بڑے ہو کر معاشرے کا ایک عام رکن نہیں بن سکیں گے, کوئی کردار ادا نہیں کر سکیں گے. جو ان کے پاس علم ہوگا, جو ان کے پاس فن ہوگا, جو ڈگری ہوگی, اس کا وہ پریکٹیکل نہیں پیش کر سکیں گے. اس کے لیے بنیادی طور پر جو ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, اسکول ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, یا ہمارے دینی مدارس ہیں, ان میں بنیادی طور پر ہم سب کو فکر مند ہو کر تربیت کا ماحول بنانا چاہیے کہ بچے کی بنیادی سے تربیت ایسی ہو کہ وہ ایک اچھا انسان بنے اور ایک اچھا مسلمان بنے, اور اس میں والدین کا بھی بھرپور تعاون ہو. آپ نے دیکھا, آپ بھی ایک عرصے سے تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں کہ بہت ساری چیزیں ادارے میں تو سکھائی جاتی ہیں لیکن والدین ساتھ نہیں دیتے. میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ دیکھیں, کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے بہت سی مائیں بانیں دیکھتی ہیں گھروں کے اندر, تو کوئی مدرس کے لیے, کچھ بچوں کے لیے کچھ ایسی ترتیب کہ وہ گھر میں بچے کی تربیت کس طرح سٹارٹ کریں, شروع سے یہ کس طرح یہ سر جاری ہے؟ دیکھیں, جب تک آپ گھر میں ماحول نہیں بنائیں گے نا, بچوں کی تربیت نہیں ہوگی. جی. میں تو ساتھیوں سے کہتا رہتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے, بچوں کو ایک نیک اور اچھا انسان بنانے کے لیے دو چیزوں کو لازمی آپ نے اختیار کرنا ہے. ایک تو رزق حلال ہے, آپ نے اپنی اولاد کو رزق حلال دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق حلال کی برکت سے اولاد کی تربیت فرماتے ہیں اور ان کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ دیکھیں انبیاء کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ حلال کھائیں گے تو اچھے اچھے کام کر سکیں گے. تو میں والدین سے اور ماؤں بہنوں سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں, ایک تو اپنی اولاد کو رزق حلال دیں, دوسرا گھر میں ماحول بنائے. المرء علی دین خلیلہ, حدیث شریف میں آتا ہے, انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تو جیسا اس کا دوست ہوگا, جیسا اس کا ماحول ہوگا, وہ ویسا ہی ہوگا. اب ادارے میں تو بچے کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے, بہت کچھ پڑھایا جاتا ہے, لیکن جب بچہ واپس جاتا ہے, والدین کا وقت آتا ہے, تو والدین اپنی اولاد کو وقت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان کے پاس فرصت بھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے استاد کی محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے, ادارے کی محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو گھر میں اگر نیک ماحول بنایا جائے, تلاوت کا ماحول, ذکر کا ماحول, رات کے جاگنے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا, پھر بڑوں کے ادب و احترام کا ماحول بنایا جائے, محبت کا, برداشت کا, صبر کا, ایک دوسرے کو معاف کرنے کا, مہمانوں کی اکرام کرنے کا, یہ اگر ماحول بنایا جائے, اور گھر میں سیکھنے سکھانے کا ماحول ہو کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں, اور جو انہوں نے سیکھا ان سے سنیں, بلکہ ان سے ہم بھی سیکھیں. ہمارے بچے بہت کچھ سیکھ کر آتے ہیں اداروں سے, تو ہم بھی ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے, آپ کی شان کیا ہے, یہ بھی ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. آل بیت ہیں, حضرات صحابہ اکرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, حضرات اولیاء اکرام ہیں. اس طرح بنیادی جو چیزیں ہیں, نماز ہے, نماز جنازہ ہے, یہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. تو جب تک ہم گھر میں ماحول نہیں بنائیں گے, ماحول اپنے بچوں کو نہیں دیں گے, تو ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکے. اچھا, ماشاء اللہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے والدین اپنے بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں, کروانا بھی چاہ رہے ہیں. تو حفظ جس طرح دنیاوی تعلیم کے ساتھ, اسکولوں کے ساتھ ساتھ اگر حفظ کروانا چاہیں تو حفظ کی مناسب جو ہے وہ عمر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں, حفظ تو شریعت میں تو کوئی عمر کی قید نہیں ہے, لیکن جو اساتذہ کرام ہیں ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے, تجربے کی اس میں تجربے کی بنیاد پر یہ دیکھا گیا کہ بچہ جب 9 سال کا ہوتا ہے
جی تو یعنی پرائمری کے بعد جی یہ عمر اس کی بہت ہی مناسب عمر ہوتی ہے، اس میں ذہن اس کا خالی خالی ہوتا ہے، جی تو ایک دم سے اس کو یاد بھی ہوتا ہے اور پختہ یاد ہوتا ہے، جی جی وہ بچہ پھر تادیر اس کو یاد رکھتا بھی ہے۔ جی تو یہ 9 سال کی عمر ہے، یہ بہت ہی مناسب عمر ہے، 8 سال 9 سال 10 سال جی اس عمر میں بچے کو قرآن مجید حفظ کیا کرانا اس چاہیے۔ حفظ کے ساتھ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا اس وقت ان کو والدین کو اس تعلیم کو تھوڑا گیپ دینا چاہیے؟ دیکھیں دونوں طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں اور جی دونوں طرح کے تجربات معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ بعض ہمارے اسلامی ادارے ایسے ہیں، ہمارے سکولز ایسے ہیں جی کہ وہ جدید علوم کے ساتھ ساتھ حفظ بھی کرا رہے ہیں، جی اور ماشاءاللہ وہاں بھی اچھے اچھے بچے تیار ہوتے ہیں۔ جی صرف اس میں یہ ہے کہ بچے کے اس کی صلاحیت کو دیکھ لینا ہے، جی جی آیا یہ دونوں بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ صحیح، اگر اٹھا سکتا ہے تو پھر تو اس پر وہ دونوں بوجھ ڈالے جائیں، ٹھیک ہے، نہیں اٹھا سکتا تو پھر اس کو وقفہ دے دیا جائے، صحیح، اور 1-2 سال کا وقفہ دے دیا جائے، جی بچہ آسانی سے قرآن مجید حفظ کر لے گا۔ جی تو دونوں صورتیں ممکن ہیں اور دونوں صورتوں کا تجربہ ہوا ہے ہمارے جی سامنے۔ بہت سارے بچے اسکول چھوڑ کر جی حفظ مکمل کر رہے ہیں، بہت سارے بچے اسکول کے ساتھ بھی حفظ کر حفظ مکمل کر رہے ہیں۔ جی دونوں صورتحال، دونوں صورتیں ہو سکتی جی ہیں، اس میں بچے کی صلاحیت کو بھی دیکھنا ہے، صلاحیت استاد دیکھنا کی جو ضروری ہوتا محنت ہے۔ ہے وہ بھی دیکھنی ہے، جی اور کئی اداروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ سبجیکٹ وہ کم بھی کر لیتے ہیں، صحیح، کچھ خاص انگلش اردو اور میتھ رکھ لیتے ہاں ہیں، جی جی باقی اور کم کر دیتے ہیں جی۔ تاکہ اس میں حفظ آسان ہو۔ اچھا اصل میں نے ایک چیز دیکھی ہے، جس طرح پہلے اساتذہ کا اور والدین کا احترام تھا، وہ چیز آج کل بچوں میں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی۔ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے، یا آپ کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح اس چیز پہ فوکس کریں کہ آج کل وہ احترام نظر نہیں آ رہا، وہ دل سے جو شروع میں ہم اپنے اساتذہ کرام کا والدین کا احترام کرتے تھے، آج کل کے بچوں میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں نا۔ جی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے والدین اور اساتذہ کرام اپنے اس مقام کو ایک باقی رکھتے تھے، جی جس وجہ سے بچوں میں والدین کا ڈر بھی ہوتا تھا، جی محبت بھی ہوتی تھی، ڈر جی بھی ہوتا تھا، استاد محترم کا بھی ڈر ہوتا تھا۔ جی ایک میرا جو تجربہ یہ ہوا، کیونکہ ایک تعلیمی ادارے سے الحمدللہ ایک عرصے سے تعلق ہے، کہ استاد اور والدین بعض مرتبہ اپنا وہ مقام قائم نہیں رکھ سکتے، جی باقی نہیں رکھ سکتے، تو بچے کے دل میں وہ عظمت نہیں رہتی ہے۔ صحیح، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ٹھیک، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے نا وہ استاد کا والدین کا ادب و احترام پوری طرح نہیں کر سکتا۔ صحیح، دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا بھی نہیں جاتا کہ استاد کا کیا مقام ہے، جی والدین کا کیا مقام ہے، اس کی بھی بڑی کمی ہے۔ یہ جی شروع ہی سے بچپن ہی سے جی سکھایا جائے۔ جی جیسے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا رہتا ہوں کہ جو مدرسہ ہے اس کی روح 2 چیزیں ہیں، جی ایک اتباع سنت ہے، جی اگر ہم اتباع سنت کرتے رہیں گے صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم، تو ہماری زندگی ہے، ہمارے جی مدرسے کی، ہمارے ادارے کی زندگی ہے، ٹھیک، اور ایک ادب و احترام ہے۔ جی اگر استاد کا ادب و احترام ہوگا تو ہم زندہ رہیں گے، صحیح، پوری قوم زندہ رہے گی۔ صحیح، جس قوم میں استاد کا ادب و احترام ہے، جی بلکہ میں تو اپنے دروس میں یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ استاد ہیں، خواہ وہ مسجد کے استاد ہیں، مدرسہ کے استاد ہیں، سکول کے استاد ہیں، یہاں تک کہ ورکشاپ کے استاد ہیں، جی لیکن استاد ہے۔ اسی قوم نے ترقی پائی ہے، عزتیں پائی ہیں جس نے اپنے استاد کا ادب و احترام کیا۔ تو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ استاد اپنا مقام باقی نہیں رکھ سکتا، جی اس وجہ سے اس بچہ استاد کو وہ مقام نہیں دے پاتا۔ ٹھیک، اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم بچے کو وہ چیز سکھاتے بھی نہیں، اس کے سامنے یہ چیز لائی بھی نہیں جاتی ٹھیک، کہ والدین کا کیا مقام ہے، استاد جی کا کیا مقام ہے۔ اس وجہ سے بھی بچہ وہ حق ادا نہیں کر پاتا۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیے، اسپیشلی کرونا کے بعد کی چھٹیوں کے بعد جب آن لائن کلاسز، بہت سے والدین نے شروع سے سختی رکھی ہوئی تھی، بچوں کے موبائل سے دور رکھا ہوا تھا۔ ابھی جب سے یہ کرونا ہے تو پیرنٹس کی، والدین کی بھی مجبوری بن گئی تھی کہ آن لائن کلاسز جن کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل، جنہوں نے نہیں بھی دیا ہوا تھا انہوں نے دے دیا۔ اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹس آ گئے ہیں، بچوں میں بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں نظر آ رہی ہیں ابھی۔ تو اب اس کچھ آپ اپنے تجربے سے بتائیں، اپنے علم سے بتائیں کہ والدین یا ہم لوگ اپنے بچوں کو کس طرح اس موبائل سے دور کریں۔ اب تو وہ عادی بن چکے ہیں۔ جی 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 دیکھیں، وہ جو پہلے والی بات چل رہی تھی استاد کا ادب و احترام، جی اس میں ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو دیکھا کہ وہ اپنے استادوں کا بہت ادب کرتے ہیں،
جی. تو اس کی وجہ سے ہمارے دل میں بھی ادب پیدا ہو گیا. ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو دیکھا وہ والدین کا بہت ادب کرتے ہیں. جی. تو اس پوائنٹ سے بھی ہم اپنے بچوں میں یہ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں. صحیح. کہ ہم جب اپنے والدین کا ادب و احترام کریں گے تو ہمارے بچے یہ چیز سیکھیں گے. جی. ہم اپنے استاد کا ادب و احترام کریں گے, اس سے بھی ہمارے بچے یہ چیز سیکھیں گے. دوسری چیز جو یہ موبائل کا ایک سلسلہ ہے, تو میں تو ساتھیوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ موبائل کو وہ ہاتھ لگائے جس کا پہاڑوں جتنا ایمان ہو. جی. پہاڑوں جتنا ایمان ہو وہ موبائل کو ہاتھ لگائے. اس میں بہت ساری مفید چیزیں ہیں, اسلامی معلومات ہیں, بہت سارے تقریباً 80% بزنس اس پر ہو رہا ہے, تعلیم اس پر ہو رہی ہے. تو اب یہ مکمل قوم سے یا قوم کے بچوں سے یہ مکمل چھڑایا جائے, یہ ناممکن تو نہیں ہے, مشکل نظر آتا ہے. البتہ اس میں میری رائے یہ ہے کہ اس میں نگرانی ہو, ایک ان کا وقت متعین ہو جس میں وہ ان کی جو ضرورت ہے, کوئی تعلیمی ضرورت ہے یا کوئی اور کوئی ضرورت ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہے, وہ اس کو ضرورت کے بقدر استعمال کریں. اور والدین کی نگرانی ہو, اساتذہ کرام کی نگرانی ہو, تاکہ اس کو نیگیٹو استعمال ہے سے بچ سکیں. نگرانی کے بغیر تو بہت مشکل ہے اور اس کے بہت منفی اثرات ہیں, آپ دیکھتے ہیں اس کے. اچھا, پہلے ہم اس کی بات کریں. وہ ہمارے جرمنی کے ایک پرنسپل ہے, جی, ان کا آرٹیکل میں نے پڑھا. جی. تو وہ لکھ رہے تھے کہ پہلے بچے گھروں سے خالی ذہن آتے تھے نا, جی, تو ہم انہیں جو پڑھاتے تھے وہ یاد ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. بچے ذہین تھے. جی. اب چونکہ بچے کارٹون دیکھتے ہیں, گیمیں کھیلتے ہیں, تو اب وہ خالی ذہن نہیں ہوتے ہیں. جی. اس لیے ہم پڑھا کے تھک جاتے ہیں, ان کو یاد نہیں ہوتا. یعنی ایک کافر ہے اور جرمنی کا کوئی ہے, اس نے آرٹیکل لکھا, اسکول کا پرنسپل ہے. جی. اس نے اپنا تجربہ ہی لکھا. صحیح. تو میرا خیال ایسے ہی ہے کہ یہ ان فضول چیزوں میں جب ہمارے بچے استعمال ہوئے ہیں تو ان کے حافظے کمزور ہو. آپ نے بھی دیکھا کہ ہم ان کو پڑھاتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی, یاد نہیں آتی. جی. اچھا, کیا حفظ کرنے سے حافظہ بھی تیز ہوتا ہے؟ بہت. اچھا. قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حافظہ ہی نہیں بلکہ انسان کے اندر جتنے بھی وہ جیسے بنیادی 3 نظام ہے انسان کے اندر, وہ سارے نظام انسان کے درست ہو جاتے ہیں. اچھا. تو قرآن مجید کی تلاوت تو ایسی چیز ہے کہ دنیا بھی درست, آخرت بھی درست. میں نے تجربہ یہ دیکھا, ہمارے بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں. جی. اگر ساتھ کسی اسکول کا امتحان دے تو بہت اچھے نمبر لے لیتے. جی. اچھا, حافظ صاحب جب اسکول میں جاتے ہیں, مڈل میں, میٹرک میں, تو جی, بعض مرتبہ سب سے آگے نکل جاتے ہیں. جی. تو قرآن مجید سے حافظہ بہت تیز ہوتا ہے. جی, بہت تیز ہوتا ہے. شدت آپ کا بھی ادارہ ہے, میں نے آپ کے بچوں کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھی, ماشاءاللہ اس میں اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی تھی, اور انگلش میں بچے بات چیت کر رہے تھے, اسپیچز کر رہے تھے. جی, اور بڑا اچھا لگا. آپ تھوڑا سا اپنے ادارے کے بارے میں, اس کی ترتیب کے بارے میں بتائیں. یہ ادارہ کہاں پہ ہے, اس میں آپ کیا کرواتے ہیں؟ جی, جو ہمارا ادارہ ہے جامعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ٹھنڈا میرا ایبٹ آباد میں موجود ہے. جی. تو تمام مدارس میں تقریباً یہی ترتیب ہوتی ہے. جی. اس ادارے میں ایک تو حفظ قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے. جی. اور کثیر تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ طلباء حفظ قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ مڈل لیول تک جو ہماری سکول کی جدید تعلیم ہے, یہ بھی دی جاتی ہے. جی. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی جو مڈل لیول تک تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ ان کی استعداد ایسی بن جاتی ہے کہ وہ میٹرک لیول تک پہنچ جاتے ہیں. ماشاءاللہ. وہ عربی میں, انگلش میں اسپیچ کرتے ہیں, تکلم کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور ایک اچھا ماحول ہوتا ہے. ہم ان کو انگلش لینگویج کے, انگلش بول چال کے مختلف کورسز بھی ان کو کراتے ہیں. عربی بول چال کے کورس بھی کراتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو درس نظامی ہے, عالم کا جو کورس ہے, وہ 8 سالہ کورس ہے. تو اس کی 5 کلاسیں الحمدللہ مدرسہ میں ہوتی ہیں. 5 سال تک وہ پڑھایا جاتا ہے. جو آخری جو 3 سال کے بڑے درجے ہیں, بڑی کلاسیں ہیں, وہ آگے اسلام آباد, لاہور, کراچی جا کر طلباء اپنی مکمل کرتے ہیں. تو صبح تہجد میں الحمدللہ طلباء ہمارے اٹھ جاتے ہیں. آپ کسی وقت تشریف لائیں تو تہجد کے وقت آپ کو مدرسہ میں قرآن مجید پڑھنے کی آوازیں آئیں گی ماشاءاللہ. اور وہ آوازیں ہماری تہجد کے وقت پوری بستی میں جاتی ہیں الحمدللہ. اور پھر نماز فجر کے بعد اجتماعی اعمال ہوتے ہیں جس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے, تھوڑا ذکر ہوتا ہے, یاسین شریف ہوتی ہے, صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں.
پھر ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے، یہ ایک بہت اہم بات ہے جس میں پورے ملک کے لیے، قوم کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے اور ہر تعلیمی ادارے کے لیے ہر روزانہ دعا ہوتی ہے، اور جتنے بھی ساتھی محبت تعاون کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک صفائی کا مرحلہ آتا ہے، تمام جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے مدرسے کو صاف کرتے ہیں، خود صاف کرتے ہیں روزانہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناشتہ کرتے ہیں، ناشتے کے بعد پھر ان کی 12 بجے تک کلاسز ہوتی ہیں اور استاد آ کر ان کو لیکچر دیتے ہیں، اور 12 سے پھر وہ نماز ظہر تک آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ پھر نماز ظہر سے نماز ظہر کے بعد کھانا کھا کے نماز عصر تک جتنا دن کو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس کو وہ دہراتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے ہیں کہ استاد نے یہ بات کی تھی، استاد نے یہ بات کی تھی۔ اور نماز عصر کے بعد نماز عصر سے مغرب تک مسلسل گیم ہوتی ہیں، اور طلباء میں شوق پیدا کرنے کے لیے فٹ بال یا فرسبی ہوتی ہے، اس طرح کی، یا کبڈی ہے، اس طرح کی گیموں کے ٹورنامنٹ بھی کرائے جاتے ہیں، پھر ان کو ٹرافی بھی دی جاتی ہے۔ تو اس طرح طلباء میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور نماز عصر سے مغرب تک طلباء ہمارے گشتیں ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، بنیادی باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ اور مغرب سے عشاء تک مدارس میں مطالعہ ہوتا ہے، یعنی جو ہم نے صبح پڑھنے نا اس کو ہم نے تیار کرنا ہے، جیسے استاد تیار کرتے ہیں نا کہ صبح اس نے کیا لیکچر دینا ہے، ایسے مدارس میں طالب علم بھی تیار کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی تیار کرتے ہیں کہ صبح ہم نے کیا پڑھنا ہے، اس کو وہ حل کرتے ہیں جتنا وہ حل کر سکتے ہیں، اور جو رہ جاتا ہے وہ پھر استاد کا لیکچر سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر نماز عشاء کے بعد بھی تعلیمی سلسلہ جاری رہتا ہے، تقریباً جیسے آج کل 10 بجے، اس کے بعد پھر ساتھی آرام کرتے ہیں۔ اس ترتیب سے یہ مدارس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور اس میں ہفتے میں ایک دن یہ سلسلہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایک، اس کو آپ کیا کہیں گے، بزم ہوتا ہے ہمارے یہاں، اس کو بزم کہتے ہیں، جس میں بچے انگلش، عربی میں، اردو میں تقریر کرتے ہیں، ناشری پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس سے بھی بچوں کی صلاحیتیں، اس میں کانفیڈنس بھی آتا ہے اور ساری چیزیں۔ تو آخر میں آپ صاحب RTV کے بارے میں یا عوام کے بارے میں، پیرنٹس کے بارے میں کچھ بھی اپنی میسج دینا چاہیں، ریکارڈ کروانا چاہیں؟ جی، میرا پیغام تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری سدا بہار TV ہے، اس کے ذریعے جو اسلامی خدمات جتنی بھی ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جو بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں کو، حتیٰ کہ بوڑھوں کو بھی سکھانی ہے، بنیادی مسائل جو روزمرہ زندگی کے ہیں، ان مسائل پر توجہ دی جائے، اور ان مسائل کے ذریعے ایک دینی خدمات کو سر انجام دیا جائے، ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ایک تو میں یہ بات عرض کروں گا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور میرا پیغام سب تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو والدین ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ میڈیا کا اگر استعمال کرنا بھی ہے تو اس میں جو مذہبی پروگرام ہیں، اور وہ مذہبی پروگرام بھی خاص طور پر آپ علماء سے پوچھ کر ان کو سنیں اور ان سے زیادہ فائدہ حاصل کریں، اور ان میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان پر عمل کریں۔ جیسے تربیت کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، تو یہ پروگرام ایک برائے پروگرام نہ ہو، بلکہ عمل کی نیت سے یہ باتیں سنی جائیں اور ان باتوں کو پھر آگے بھی پھیلایا جائے۔ تو ناظرین، آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مفتی زبیر صلاح صاحب کا، جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور بہت زیادہ کام کی باتیں ہمیں بتائیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر بندے کی ضرورت تھی، ہمارے ان اسپیشلی ان ماؤں کی، ان والدین کی، ان ٹیچرز کی، ان اسکولوں کے اونرز کی، جن کو سننے کے بعد وہ اپنے اسکولوں میں اصلاح لا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی جو مائیں تربیت کرتی ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو آخر میں سدا بہار TV کی جانب سے، ان کی پوری ٹیم کی جانب سے، اپنی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت قیمتی باتوں سے ہمیں آگاہ کیا۔ تو انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام میں پھر بھی آپ کو ہم دعوت دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ ہمارے پاس دوبارہ بھی آئیں گے اور آپ کی باتوں سے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آخر میں اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ پروگرام تک اللہ حافظ۔